تو مجھ پر رشک کرتا ہے، کاش کہ خداوند کے سب لوگ نبی ہوتے۔ آج کی ہماری پہلی تلاوت عدد کی کتاب 11 باب 25 سے 29ویں آیت مقدسہ۔ اس وقت خداوند بادل میں نیچے اترا اور موسیٰ سے بولا اور اس روح میں سے جو اس پر تھی لے کر ان 70 بزرگ مردوں پر ڈالی۔ تو جب روح نے ان پر قرار پکڑا وہ نبوت کرنے لگے اور آئندہ کرتے رہے، اور 2 آدمی خیمے میں رہے، ایک کا نام الداد اور دوسرے کا نام مداد تھا، اور روح ان پر نازل ہوئی۔ یہ ان میں سے تھے جو لکھے گئے، مگر وہ خیمہ سے باہر نہ گئے، اور وہ خیمہ گاہ میں نبوت کرتے رہے۔ تب ایک جوان نے دوڑ کر موسیٰ کو خبر دی اور کہا کہ الداد اور مداد خیمہ گاہ میں نبوت کرتے ہیں۔ تو یوشوا بن نون نے، جو اپنی جوانی ہی سے موسیٰ کا خادم تھا، کہا، اے میرے آقا موسیٰ، ان کو منع کر۔ تو موسیٰ نے کہا، تو میرے لیے کیوں غیرت کرتا ہے؟ کاش کہ خداوند کے سب لوگ نبی ہوتے اور خداوند اپنی روح ان پر ڈالتا۔ پاک کلام کی پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 19 جماعتی جواب۔ خداوند کے قواعد دل کو مسرور کرتے ہیں۔ خداوند کی شریعت کامل ہے، جان کو بحال کرنے والی ہے۔ خداوند کی شہادت قابل اعتماد ہے، کند ذہن کو بھی دانش بخشنے والی ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند کے قواعد دل کو مسرور کرتے ہیں۔ خداوند کا خوف پاک ہے، وہ ابد تک قائم رہنے والا ہے۔ خداوند کی قضائیں برحق ہیں، سب کی سب راست ہیں۔ جماعتی جواب۔ خداوند کے قواعد دل کو مسرور کرتے ہیں۔ چنانچہ تیرا خادم ان پر غور کرتا ہے، ان کے ماننے کا بڑا اجر ہے، لیکن کون خطا کو پہچان سکتا ہے؟ پوشیدہ عیبوں سے مجھے پاک کر۔ جماعتی جواب۔ خداوند کے قواعد دل کو مسرور کرتے ہیں۔ تو اپنے خادم کو غرور سے باز رکھ تاکہ وہ مجھ پر غالب نہ آئے، تب میں کامل ہوں گا اور کبیرہ گناہ سے صاف ہوں گا۔ جماعتی جواب۔ خداوند کے قواعد دل کو مسرور کرتے ہیں۔ تمہاری دولت کل سڑی ہے۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس یعقوب رسول کا خط، اس کا 5واں باب، پہلی تا 6 آیت مقدسہ۔ اے دولت مندو، تم آؤ، اپنی ان آفتوں کے سبب سے چلا چلا کر رو جو تم پر آنے والی ہیں، کیونکہ تمہارا مال گل سڑ گیا اور تمہارے کپڑے کیڑے کھا گئے۔ تمہارے سونے چاندی کو زنگ لگ گیا اور ان کا زنگ تم پر گواہی دے گا اور آگ کی طرح تمہارا گوشت کھائے گا۔ تم نے آخری دنوں میں خزانہ جمع کیا، دیکھو جن مزدوروں نے تمہارے کھیت کاٹے، ان کی وہ مزدوری جو تم نے ظلم کر کے رکھ چھوڑی دہائی دیتی ہے، اور ان فصل کاٹنے والوں کی چیخو پکار رب الفاظ کے کانوں تک پہنچ گئی ہے۔ تم نے زمین پر عیش و عشرت کی ہے اور مزے اڑائے ہیں، اپنے دلوں کو ذبح کے دن کے لیے موٹا کیا ہے۔ تم نے فتویٰ دیا ہے اور صادق کو قتل کیا ہے، وہ تمہارا مقابلہ نہیں کرتا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 9واں باب 37ویں سے 42 اور 44ویں سے 47ویں آیت۔ جو ہمارے خلاف نہیں وہ ہماری طرف ہے، اگر تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال۔ ایک دن یوحنا نے یسوع سے کہا، اے استاد، ہم نے ایک کو تیرے نام سے بدروحوں کو نکالتے دیکھا اور وہ ہمارا پیرو نہیں، اور ہم نے اسے منع کیا۔ تب یسوع نے کہا، اسے منع نہ کرو۔ ایسا کوئی نہیں جو میرے نام پر معجزے کرے اور جلد مجھے برا کہہ سکے، کیونکہ جو ہمارے خلاف نہیں وہ ہماری طرف ہے۔ اس لیے جو کوئی میرے نام پر تمہیں ایک پیالہ پانی پینے کو دے، اس لحاظ سے کہ تم مسیح کے ہو،
मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपने अजर से हरगिज़ महरूम ना रहेगा। और जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाते हैं किसी को ठोकर खिलाए, उसके लिए ये बेहतर है कि खरास का पाट उसके गले में डाला जाए और वो समुद्र में फेंका जाए। और अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। जिंदगी में टुंडा दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि दो हाथ रख कर तू जहन्नम में जाए, उस आग में जो बुझती नहीं। और अगर तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। जिंदगी में लंगड़ा दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि दो पांव रख कर तू जहन्नम में डाला जाए, उस आग में जो बुझती नहीं, जहां उनका कीड़ा मरता नहीं और आग बुझती नहीं। और अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। खुदा की बादशाही में काना दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि दो आंखें रखकर तू आग के जहन्नम में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा मरता नहीं और आग बुझती नहीं। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।